یار میں کانفرنس کے اوپر گیا وہاں پہ ایک بندہ آیا بولنے کے لیے. جب اس کا تعارف کیا گیا وہ بول رہا تھا سلیپ کے اوپر، بیسیکلی فٹیگ کے اوپر، جو پائلٹس کو فٹیگ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ لیکچر دینے کے لیے آیا ہوا تھا. وہ کانفرنس تھی، اس میں وہ اس کا انٹروڈکشن کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ وہ بندہ انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، ریڈیولوجی کا بھی، اور وہ پروفیسر تھا سائیکیٹری کا بھی. مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس نے یہ 2 اسپیشلائزیشنز کیسے کی ہوں گی. بہرحال جتنے وہ ماشاءاللہ بزرگ تھے انہوں نے کی ہوئی تھی. اس کے علاوہ بوئنگ 777 کا کیپٹن بھی تھا. میں تو حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی یہ پوری عمر پڑھتا ہی رہا ہے، اس کا کیا؟ اچھا، میں ایگزامپل یہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ایز اے اسٹوڈنٹ احسان کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے قوم کے اوپر، اور شاید اپنے اوپر بھی، کہ ہم جناب ایک آدھی ڈگری لے لیتے ہیں. اور ڈگری ہم جو لیتے ہیں، میں اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ یار، جب آپ اپنے کپڑے خریدنے جاتے ہو، وین یو گو ٹو بائی یور شوز، ادھر جا کے آپ اس کو پیسے دیتے ہو زیادہ، تو آپ اس کو کہتے ہو کہ یار مجھے کوئی گھٹیا سی چیز دے دو. زیادہ پیسے دیتے ہو نا، پیمنٹ کرتے ہو، تو چیز بھی تو کوالٹی کی مانگتے ہو نا. ایسا ہی ہے. اچھا جب پڑھنے جاتے ہو یونیورسٹی کے اندر، کتابوں کو وہ کہتے ہیں خرید لیں، خرید تو لیں، اس کے بعد آپ نے ان کو سجا کے رکھ دیا، اور اب آپ کو وہ کہتا ہے اچھا یار یہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کے اندر بھی تم اس کو کہتے ہو کہ یار سر جی بات سنیں، 12 چیپٹر ہیں تو کوئی 8 نہیں ہو سکتے. 8 بھی وہ والے جس میں پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے اور نوٹس ہیں. یعنی کہ آپ پیسے دے کے گھٹیا قسم کی ایجوکیشن لیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نوکری نہیں ملتی. پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے ملک میں کچھ، او بھائی یہ بیچ رہے ہیں نا ایجوکیشن، ماں باپ کے پیسے بھی تم ضائع کر رہے ہو خود، اور بولتے نہیں ہو یار. اتنے تم معصوم چوچے کاکے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بہت سارے انفلوئنسرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی تعلیم جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، سکل سیٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کون سا سکل سیٹ بھائی؟ ہم ہمیشہ لیگ میں رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو. سکل سیٹ کون سا امپورٹنٹ؟ کیا سکل سیٹ آپ کو چاہیے؟ بغیر ایجوکیشن کے آپ خالی سکل سیٹ پہ چل پڑیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر یا انفلوئنسر کو سنیں نا، تو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ ہر ایک بندہ سیلف سرونگ ایڈوائس دیتا ہے. جو اس نے خود کیا ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. جس بندے نے نہیں پڑھائی کی، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ ٹی وی پہ آ کے، یوٹیوب پہ آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے اس نے بہت سارے لوگوں اکٹھا کیا، اس کے بعد وہ کوئی اینکر بن گیا. وہ بھائی یہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھا، ہاؤ کین یو بیٹ یور لائف آن دیٹ؟ کین یو کین ناٹ. یہ ایسا ہی ہے جیسے جب ایم بی اے کا کسی زمانے میں آج سے 20 سال پہلے ایک بھیڑ چال چلی، ساروں نے کہا ایم بی اے کر لو. اس کے بعد ایم بی اے اتنے ہو گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے ہوگا، تو ایم بی اے گئے تو انہوں نے چھڑنا میں یار چلا جا تو کام نہیں کر. مطلب ایم بی اے کوئی کہتا تھا نا تو ہم کہتے تھے یار یہ ایک ایسا ٹائم بھی آ گیا تھا. I'm not talking about the good MBAs, I'm just saying کہ مارکیٹ میں بھرمار کر دی. اب جو اس وقت ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا کہ جی پڑھائی نہیں کرنی اور یہ کرنا ہے، پلیز یہ بھی ایسے ہی مر جائے گا. پڑھائی اور کوالٹی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسا مال بیچ رہا ہے نا یونیورسٹی والا، تو خدا را اس کو مت خریدیں. اور میں ریگولیٹر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ایچ ای سی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی یونیورسٹیز کے اساتذہ کرام سے کہ پلیز اپنے رزق کو حلال کریں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں بھی پڑھنا چاہتے ہوں گے، لیکن یہ اس پوری کی پوری دیکھ کے اندر سب لوگوں نے اپنا اپنا حصہ اچھے والا ڈالنا ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اگلی بات یہ ہے کہ یار یہ مجھے آپ بتائیں، یہ جابز ادھر مجھے کال آتی ہے یار ماڑا جاکت ہے اس جڑا نا ایف اے کری کندہ تے اس نے کوئی نوکری لوائی دو. اچھا جی اس نے یہ نوکری ہوئی کہ اچھا وہ اس نے کون. میری بات سنیں یار، اس ملک کے اندر پاکستان میں نا یہ نوکری کرنے کا جو رواج ہے اس کو اب بہت کم ہونا پڑے گا، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر تو بڑا ہی نہیں ہے نا. نہ کوئی نئی فیکٹریاں لگائی ہیں، نہ کوئی نئی بڑی جابز بنی ہیں. پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو وہ اسی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی نوکریوں پہ بڑے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جو کوالیفائڈ اوور کوالیفائڈ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے اوپر، بہت چھوٹی. اس لیے نوکریوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس وقت، جب تک آف کورس کوئی نیا لیٹ سے کوئی نیا پاکستان نہیں بن جاتا. اور کوئی اس وقت تک کیا کرنا ہے بھائی؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں ایک دن ترکش ایئر لائن، کیونکہ فلائٹ تھی، پتہ نہیں میں کدھر جا رہا تھا یا آ رہا تھا، تو اس ترکش ایئر لائن کے اس جو انٹرٹینمنٹ چینل تھا، اس کے اوپر ایک چینل تھا جس کا نام تھا اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینیورشپ.
اس چینل کے اوپر لوگ اپنے آئیڈیاز بتا رہے تھے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس تھے جو یونیورسٹیز میں تھے, انہوں نے اپنے اپنے اسٹارٹ اپ بزنسز شروع کیے. اور یار یہ کیوں نہیں کرتے, وہ ہم سے زیادہ عقلمند ہیں یار باقی لوگ. آپ لوگوں کے پاس آئیڈیاز کی کمی ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بہت بڑی بڑی فنڈنگز چاہیے, اور بھائی بہت بڑی بڑی فنڈنگز نہیں بھی چاہیے, ایسے کام بھی موجود ہیں, ایسے کام بالکل موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنی عقل استعمال کریں. لیکن پرابلم کیا ہے, مائنڈ سیٹ کنفیوزڈ ہے. میں کل ایک بندے سے بات کر رہا تھا, ایک اسٹوڈنٹ سے. میں نے اسے پوچھا ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years, تو اس نے کہا ایکچولی آئی ڈونٹ نو. اچھا, میں نے مزید تھوڑا پروب کیا تو اس بچے نے مجھے بتایا کہ جیسے ابھی کووڈ-19 آ گیا تو زیادہ سوچنے کا کیا فائدہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کل کیا ہوگا. یار یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, یہ بہت سارے ہمارے لوگوں کا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ پلیز اس بات کا یقین رکھیں کہ پہلے آپ کو اپنے لیے ایک ڈائریکشن لینی ہے, اس ڈائریکشن کو لے کے چلیں گے, ادروائز تو آپ کی روزانہ آپ کا ایم چینج ہو جائے گا. آج آپ کے ٹیچر نے کچھ کہہ دیا تو آپ ادھر چل پڑیں گے, کل کو آپ کے بوائے فرینڈ نے کو کہہ دیا, کل کو آپ کی گرل فرینڈ نے کہہ دیا آپ یہ کرتے ہیں, آپ ادھر چل پڑیں گے. امی ابو نے کچھ کہہ دیا آپ ادھر چل پڑیں گے. آپ نے کوئی پروگرام دیکھ لیا, آپ نے کوئی انفلوئنسر کے بارے میں سن لیا, آپ کی تو ڈائریکشن گھومتے پھرتے رہو گے یار. او بھائی میری بات سنو, جو خواب ہوتے ہیں نا وہ سلاتے نہیں ہیں, وہ جگاتے ہیں. راتوں کو نیند نہیں آتی جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے میرا یہ ایم ہے, اور جب کوئی ایم نہ ہونا تو بندہ پڑا رہتا ہے, اس کے ایم شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اور وہ ایک ڈائریکشن لیس انسان کی طرح اور کشتی کی طرح پورے سمندر میں پھرتا رہتا ہے. کوئی سہارا, کوئی کنارہ اس کو نہیں ملتا. پلیز ویک اپ. ڈو گیٹ سیریس آن یور ایجوکیشن پلیز, فار گاڈ سیک. یہ پیسے مت پھینکیں, ان سے ڈیمانڈ کریں. اگر وہ نہیں بھی کرتے کتاب پڑھیں, کتاب پڑھ کے امتحان دیں خدا را. ادروائز باہر آپ جائیں گے, لوگ آپ کا مذاق ابھی بھی اڑاتے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جتنی قدر و منزلت ہے وہ مجھے پتہ ہے, اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ہے, بارنگ ویری گڈ پیپل جو بیچارے سیریسلی پڑھ کے اور اچھے اس سے جاتے ہیں اسکالرشپس پہ. باقی تو سارے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کے حالات کیا ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انٹرپرینیورشپ اور اسٹارٹ اپس کی طرف سوچنا شروع کریں. آپ کے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں. میں پراگ گیا ہوں, میں جرمنی میں, یورپ پورے, میں نے دیکھا ہے کہ بچوں نے ایسے زبردست چھوٹے چھوٹے بزنسز ایک ایک کمرے سے شروع کیے ہیں. یار ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس نہیں تھے پیسے, انہوں نے محنت کی ہے, ادھار لیا ہے, کچھ بھی کیا ہے, کام کرو. لیکن ایک بات, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیسے پکڑیں, بزنس شروع کریں گے جی, اس کے بعد جناب آپ کے 5 گھنٹے گزر کے رات کو گپے مارتے ہوئے فون کے اوپر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ, اور آپ صبح اٹھے شام کو اٹھے اگلے دن 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, اور آپ نے کہا بزنس نہیں چل رہا. ایسے نہیں ہوگا. So you need to learn the ethics also, and please universities اپنے سلیبس کے اندر بچوں کو ایتھکس کی کتابیں پڑھائیں کہ ایتھکس کیا ہیں, ورک ایتھکس کیا ہیں, ڈسپلن کیا ہے. یہ ڈسپلن کے بغیر نہ ایجوکیشن کام کرے گی, نہ دین کام کرے گا, نہ کوئی جاب کام کرے گی, نہ کوئی فیملی کام کرے گی. بیکاز یہ چاند سورج ستارے ایک ڈسپلن پہ چلتے ہیں. ہمیں ڈسپلن ہونا پڑے گا اپنی نیند میں, اپنے کام میں, اپنی عبادت میں, اور اپنے ہر قسم کے معاشرتی نظام کے اندر, اپنی صحت کے اندر. If we are not disciplined, let me assure you, نہ ہم پڑھ سکیں گے, نہ ہم کچھ اور کر سکیں گے. Thank you very much.